حافظ الرحمان نے میثم کاظم کو استعمال کیا کہ میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کے باوجود میثم کاظم نے جو ہے اینڈ ٹائم پہ میرے نام پہ مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ چیف منسٹر صاحب اور اپوزیشن لیڈر کی اس دن میثم صاحب نے کھل کے میری مخالفت کی کہ یہ اسلامی تحریک سے ہے، میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا۔ کہ حافظ الرحمان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کوئی اتحاد بنایا تھا میرے خلاف، تو انہوں نے مل کے کہا کہ بھائی اس کو آنے نہیں دینا۔ تو اندر کی کہانی ان کی یہ تھی کہ اگر یہ آئے گا تو 4-5 سیٹیں یہ لے جائے گا، حاجی گلبر 4-5 سیٹیں لے گا، پیپلز پارٹی والے 4-5 سیٹیں لیں گے، حکومت تو یہ کریں گے، پھر ہم کیا کریں۔ میثم صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ساتھ دیں گے۔ بیلنسنگ پالیسی جو ہے یہ گلگت بلتستان کو لے ڈوبے گی۔ یہ سمجھ سے برتر ہے، ان کا نام کسی اس میں نہیں تھا۔ پہلے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے مبارکبادی کی فون بھی آ گئی کہ اگر 1 گھنٹے میں آپ کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے کہ دیامر میں کچھ بندوں کے ساتھ میرے خلاف وہ چیزیں کرائی گئیں۔ حالانکہ جو سیاسی لیڈر ہیں باہر کے بڑے سیاسی بند تھے، اندر سے یہ سارے مذہبی منافلت پھیلا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے گلگت بلتستان کے لیے۔ پھر کو آج تک کسی نے کچھ دیا ہے تو اسلامی تحریک نے دیا ہے۔ 6 مہینے والا چیف منسٹر ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو 5 سال کا چاہیے۔ تو آج وہ اویلا کیوں کر رہے ہیں؟ تو 5 سال کے لیے لے کے آ جائیں نا، آرام سے بیٹھیں۔ میں اب بھی نگر کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، میرے میں یہ ہمت ہے، یہ ضرورت ہے۔ کسی اور کا نام جاتا ہے مرکز سے، مخالفت نہیں، ڈائریکٹلی مخالفت ہی ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے کچھ بھائیوں کو دیامر سے، وہاں سے کچھ مولویوں کو، نام نہاد مولویوں کو استعمال کیا گیا، وہاں سے بھی استعمال کیا گیا، دونوں طرف سے یہ چیزیں ہو گئیں۔ چھٹو اسی اہل سنت سے ہیں۔ کسی اہل تشیع نے کہا کہ یہ کیوں آیا ہے، اہل سنت سے آئے کہ کسی نے کچھ کہا نہیں کہا کہ چیف منسٹر بننے نہیں بننا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ میں ایسی پوزیشن بہت ساری میں نے دیکھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WTV، میں ہوں وجاہت علی۔ گلگت بلتستان میں الیکشن 2026 سے قبل نگراں حکومت کا چناؤ مکمل ہو گیا۔ آج نگراں کابینہ نے حلف بھی اٹھا لیا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد علی قائد صاحب، جن کا سمری میں نام موجود تھا۔ فائنل جو 3 بندے تھے اس میں محمد علی قائد کا نام بھی شامل تھا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیوں ڈراپ ہوا، کیا وجوہات رہیں۔ قائد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ فائنل لسٹ میں شامل تھے، پھر اچانک یہ تبدیلی کیسے ہوئی، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہت بھائی، آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ۔ تو نگران چیف منسٹر کے سمری میں میرا نام بھی تھا، اس میں ہم 3 بندوں کے نام تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف منسٹر، اپوزیشن لیڈر اور وزیر امور کشمیر اگر ایک نام پہ متفق ہوتے تو یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ان کے ٹیبل پہ تھی۔ تو بدقسمتی یہ ہو گئی کہ میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کے باوجود میثم کاظم نے جو ہے اینڈ ٹائم پہ میرے نام پہ مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ اگر وہ شروع دن سے میرے نام پہ نہیں، کسی اور کے نام پر بھی، ہم تینوں میں سے کسی کے نام پر بھی اگر متفق ہو جاتے ہیں تو معاملہ GB کے اندر ہی سے حل ہونا تھا۔ وہ نہیں ہوا تو اپوزیشن لیڈر نے اپنے کوئی نام دے دیے۔ اچھا، حاجی گلبر صاحب نے بھرپور میری سپورٹ کی، منسٹر نے بھی میری بھرپور سپورٹ کی، اور اپوزیشن کی طرف سے میری مخالفت کی گئی۔ تو میری شروع دن سے میثم کے ساتھ میٹنگ ہو گئی۔ میثم نے کمٹمنٹ کی میرے ساتھ کہ میں آپ کی بھرپور سپورٹ کروں گا، بلکہ دوسری میٹنگ میں مجھے کہا کہ میں نے ہائی کمان سے بھی اپروول لے لی ہے، راجہ صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہو گئی ہے، آغا علی رضوی صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہو گئی ہے، تو میں نے اپروول لے لی ہے اور آپ کو کنفرم کر دی ہے۔ لیکن جب میٹنگ ہوئی چیف منسٹر صاحب اور اپوزیشن لیڈر کی، اس دن میثم صاحب نے کھل کے میری مخالفت کی کہ یہ اسلامی تحریک سے ہے، میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے معاملہ طول پکڑ گیا۔ پھر چیف منسٹر صاحب نے ہم سے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ میثم، آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ میثم نے کمٹمنٹ کی ہے، آج تو اس نے مخالفت کی ہے۔ دوبارہ میثم چیف منسٹر صاحب نے منسٹر امور کشمیر سے 1 دن کا ٹائم لیا کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے اور 1 دن کا ہمیں ٹائم دے دیں، ہم مل کے کوئی کسی نام پہ متفق ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن ایوب وزیری نے کوشش کی میثم کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کی، تو ان کی ایک بیٹھک ہو گئی، اس میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے نمبر اٹینڈ کی، انہوں نے میرا نمبر اٹینڈ کیا، نہ ایوب کا نمبر اٹینڈ کیا، ایون چیف منسٹر کے آفس سے کئی کالیں اس کو کی گئی، اس نے رپلائی تک نہیں دے دی۔
اور اینڈ ٹائم پہ جو ہے انہوں نے اپنے طرف سے ایک لسٹ تھما دی جو کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ معاملہ جو ہے وزیر اعظم کے کورٹ میں چلا جائے. اپنے لسٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ وزیر اعظم کے پاس چلا جائے کیونکہ ان کی حافظ حفیظ الرحمان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو انہوں نے کوئی اتحاد بنایا تھا میرے خلاف. تو انہوں نے مل کے کہا کہ بھائی اس کو آنے نہیں دینا. تو اندر کی کہانی ان کی یہ تھی کہ اگر یہ آئے گا تو 4-5 سیٹیں یہ لے جائے گا, حاجی گلبر 4-5 سیٹیں لے گا, پیپلز پارٹی والے 4-5 سیٹیں لیں گے, حکومت تو یہ کریں گے, پھر ہم کیا کریں. ان کے آپس کی بات یہ چیزیں ہو گئی اور انہوں نے میری مخالفت کی جس وجہ سے معاملہ تو پکڑ گیا. اچھا, اس میں کیونکہ قاسم میثم کی طرف سے آن ریکارڈ یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی تحریک کی طرف سے یہ کہا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ سنگل نام بھیجا جائے, جس پہ مطلب یہ کہ آپ دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے. کیا یہ درست ہے آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ سنگل نام دیتے؟ مقصد یہ تھا نا, سنگل نام نہیں بیچتے تو پھر وزیر اعظم کے پاس جانا تھا معاملہ. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سنگل نام پہ جاتے تو معاملہ چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر سے حل ہونا تھا. اگر سنگل نام پہ نہیں پھر کوئی 4-5 بندوں کا نام چلا جاتا تو پھر تو وزیر اعظم کے کورٹ میں بال چلا جاتا تھا. لیکن ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ بالکل کسی کا مطلب پہ کسی کا نام نہیں ڈالا, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا, تو یہ مسلم لیگ نون اور MWM کس اتحاد کی بات ہوئی تھی؟ یہ اتحاد کی بات کس نے کی تھی اور کیا اتحاد تھا؟ کیا آگے فیوچر میں الیکشن میں بھی کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ ان کے فیوچر میں بھی الیکشن کے حوالے سے بھی اتحاد ہو. مجھے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا, میثم صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ساتھ دیں گے. حالانکہ پہلے ہماری اس کے ساتھ میٹنگوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو نگران چیف منسٹر کا امیدوار ہوں, تو میں اتحاد بنانے کے لیے تو یہاں آیا نہیں ہوں کہ یہ میں پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کروں. اگر کسی نے پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, اتحاد کرنی ہے, تو قائد محترم سے بات کرے اور صدر ہے شیخ مرزا علی صاحب, ان سے بات کریں. میرا تو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کروں. یہ بات ہوئی. صحیح. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس نام کو نکالنے میں کس نے ویٹو پاور کس نے استعمال کیا؟ کس جماعت نے, حافظ الرحمان نے یا قاسم میثم نے؟ نہیں, اصل جو کہانی ہوئی نا, حافظ الرحمان کے پاس وہ اختیار تو تھا نہیں. حافظ الرحمان نے میثم قاسم کو استعمال کیا. تو اتحاد کی بات ان کی ہو گئی آپس میں, لیکن وہ الیکشن کے حوالے سے ہو یا میرے خلاف ہو, ان کی اتحاد آپس میں انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس کو آنے نہیں دینا. یہ ان کے آپس میں چیزیں طے ہو گئی تھیں. اور خود حفیظ الرحمان صاحب نے کسی میٹنگ میں اس چیز کا اقرار بھی کیا کہ ہماری اتحاد ہو گئی, ہمیں اور حفیظ میثم قاسم کی میٹنگ ہو گئی ہے, لہٰذا ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. کیا ڈر تھا؟ سامری کے نام پہ ڈر یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آئے گا تو 4-5 سیٹیں یہ لے جائے گا. اچھا, حاجی گلبر 4-5 سیٹیں لے گا, پیپلز پارٹی والے سیٹیں لیں گے, تو ہم کیا کریں گے. ان کو یہ پریشانی تھی. لیکن نگران وزیر اعلیٰ کا یہ کام تو نہیں تھا کہ کوئی بارگیننگ کرے, سیٹیں اٹھائے. لیکن ان کو اپنے اندر سے کوئی خدشہ تھا. شروع میں تو انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ دیں گے, لیکن جب اینڈ ٹائم جب چیزیں آ گئی تو انہوں نے میری مخالفت کی. کیا آپ واقعی نگراں وزارت اعلیٰ کے لیے غیر جانبدار تھے؟ میں بالکل غیر جانبدار تھا. اس لیے تھا کہ میں اگلی جو پہلی کیبنٹ تھی نگران سیٹ اپ میں, وہاں پر بھی اس ٹائم ہی میں منسٹر رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد میں دونوں حکومتوں میں منسٹر رہا ہوں. کوئی سنگل بندہ میرے اوپر یہ الیگیشن نہیں لگا سکتا کہ میں نے کوئی کسی جماعت کے یا مطلب یا اسلامی تحریک کے لیے یا کسی جماعت کے لیے کوئی بارگیننگ کی ہو, یا کسی ایون کسی بندے کے اس میں یا کسی جماعت کے خلاف میں نے کوئی اقدام اٹھایا ہوا, کوئی ایسی کارروائی کی ہو. کوئی سنگل کوئی بندہ میرے اوپر الزام نہیں لگا سکتا ہے. اتنے وابستگیاں تو ہوتی رہتی, کسی بھی جماعت کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی کسی جماعت کے ساتھ وابستگی نہیں ہو. اتنے عرصے خاموش رہے آپ, کیا مسئلے تھی, کیا وجوہات تھی؟ وہ میں اس لیے خاموش تھا کہ میں کافی عرصے تک اسلام آباد میں بیٹھا رہا. وہاں سے آ کے میں سیدھا چینئی چلا گیا تھا. وہاں کوئی میری میٹنگ تھی تو میں چینئی چلا گیا تھا. کل میں سکردو گیا, وہاں سے واپس آج آیا ہوں. تو آج پہلے آپ کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی اس معاملے پہ. کوئی ایسا ڈر تو نہیں تھا کچھ کوریڈورس میں کہ آپ زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں, زیادہ انفلوئنشل ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا راستہ روکا گیا ہو؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں پورا گلگت بلتستان کا عوام کا, علماء کرام کا, پورا پاکستان کا, شیعہ سنی سب علماء نے میری سپورٹ کی. ایون بلاول بھٹو زرداری تک انہوں نے میری سپورٹ کی. اچھا, انہوں نے میرا نام دے کے کہا کہ بھائی ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے خوشی کی بات ہے. اور گلگت بلتستان کے عوام, یوتھ, سب نے میری سپورٹ کی. میں سب کا شکر گزار ہوں.
تو مجھے کسی لیول پہ اس پہ میں کوئی شرمندگی والی بات ہی نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے, یہ چیزیں اتار چڑھاؤ یہ تو سیاست کا حصہ ہے, اس میں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن ان کو کوئی خدشہ تھا تو مجھے پہلے ہی بتاتے تھے, بتانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ایشو ہے, ہم آپ کے ساتھ نہیں دیتے ہیں. صرف مجھے تکلیف اس بات پہ ہے کہ کمنٹمنٹ کے بعد اس طرح کرنا, مجھے اس بات پہ دکھ ہے. ورنہ وہ شروع میں کہتے کہ بھائی نہیں آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے, یہ مسئلہ ہے, ہم آپ کے ساتھ نہیں دیتے ہیں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی. آپ کیا اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کا پورا اعتماد تھا آپ کے اوپر؟ جی یہ ہے کہ اگر اعتماد نہیں تھا تو نام میرا نہیں آتا. صحیح. پھر ایک تب خصوصاً ایک ضلع کی طرف سے آپ کے خلاف کچھ ویڈیوز بھی جاری ہوئی, کہا کہ جی یہ کالعدم جماعت, اور اس کے ساتھ وہ اس کے پیچھے کون تھا, کیا لابی تھی, کون تھے وہ لوگ؟ وہ یہ ہے کہ نا یہ ایک ماحول دینا چاہتے تھے. ایون آپ کو پتہ ہے بدقسمتی ہے گلگت بلتستان میں تو بیلنسنگ پالیسی, میں دو ٹوک کہوں گا, یہ بیلنسنگ پالیسی جو ہے یہ گلگت بلتستان کو لے ڈوبی. بیلنسنگ پالیسی کے تحت آخر میں مجھے بیلنسنگ پالیسی کی وجہ سے نکالا گیا لسٹ سے. اس میں یہ شو دیا گیا کہ گلگت یہ دونوں مطلب سی ایم اور گورنر دونوں اہل تشیع سے ہیں, تو اس وجہ سے ایشوز پیدا ہوں گے, حالات پہ قابو نہیں پا سکیں گے. آخر میں جو لسٹ ہماری گئی تھی اس میں یہ آبزرویشن لگائی گئی کہ دونوں اہل تشیع ہیں تو معاملات سنبھالنا مشکل ہوگا. حالانکہ سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. یہ جو چیزیں ہیں خصوصاً اس اہم پوسٹ پہ بندہ جاتا ہے تو اس کو تو شیعہ سنی اسماعیلی سب برابر ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچ سکتا, جیسے حاجی گلبر صاحب آئے داویر سے تھے, جتنا کام نگر کے لیے حاجی گلبر نے کیا ہے, میرے خیال میں اگر میں چیف منسٹر ہوتا تو بھی نہیں کر سکتا. ماضی میں کوئی ایسا فیصلہ آپ کا جس کی وجہ سے ڈر تھا کہ آپ کوئی اس قسم کا کوئی اقدام اٹھائیں گے جس سے آپ کے جو اپوزٹ کر رہے ہیں, اپوزیشن کر رہے ہیں, ان کو نقصان ہوگا, اس قسم کا کوئی فیصلہ تھا آپ کا جس کی وجہ سے آج کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑا؟ مجھے لگتا تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز تھوڑی یہ ہے کہ جب حاجی گلبر صاحب چیف منسٹر بن گئے اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ حاجی صاحب نے آفر کی حکومت میں شامل ہونے کا. قائد محترم کے پاس خود چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے آفر کی قائد محترم سے ریکویسٹ کی کہ آپ کی جماعت میرے ساتھ شامل ہو جائے. اس میں نے اپنا کردار ادا کیا. وہ اس لیے کیا کہ گلگت بلتستان کی جو فضا ہے خصوصاً جو مذہبی منافقات ہے اس کے خاتمے کے لیے. تو اس کے بعد ایک بہترین ماحول بھی بن گیا تھا گلگت بلتستان میں, ایون دیامر اور نگر کے حوالے سے. تو یہ سوچ سمجھ کے ہم نے علاقے کی بہتری کے لیے کی تھی. شاید یہ کسی کو کھٹکتا ہو کہ بھائی یہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ میرے سمجھ میں تو نہیں آتا. اس پورے پروسیس میں صاف شفاف میرٹ پہ یہ نظام چلا یا کہیں پہ پیچھے سے کوئی بارگیننگ بھی ہوئی, کوئی اور معاملات بھی چلے؟ نہیں, شفاف کی تو ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو موجودہ سی ایم صاحب آئے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, پورے ان کی کابینہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن ان کا نام ہی تو نہیں تھا کسی لسٹ میں. پھر کیسے آ گئی اچانک سے؟ سمجھ سے براتر ہے, تو یہ سمجھ سے براتر ہے, ان کا نام کسی اس میں نہیں تھا. آپ اس سارے کھیل میں آن بورڈ تھے, ان پکچر تھے, ٹاپ 3 کے ناموں میں آپ کا نام شامل تھا, تو پھر آپ کو تو پوری اندر کی کہانی پتہ ہوگی کہ اچانک سے آخری 11 اوور اس کا نام کیسے آ گیا؟ یہ آخر میں جو چیزیں ہو گئی اس میں یہ کہا گیا کہ مجھے جہاں تک پتہ ہے آخری ٹائم اس موجودہ سی ایم صاحب کے نوٹیفیکیشن سے ایک دن پہلے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے مبارکبادی کی فون بھی آ گئی کہ اگلے 1 گھنٹے میں آپ کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے. پھر اگلے 1 گھنٹے بعد مجھے پھر دوبارہ کال آئی کہ ابھی تھوڑے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں, کل دوبارہ میٹنگ ہوگی. اس کے بعد یک دم چیزیں چینج ہو گئی. اگلے دن پھر 6 بجے ہمیں اندازہ پتہ چلا کہ یار محمد صاحب بھی ان ہو گئے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ یہ گلگت کے مذہبی جو ماحول کو پھر ابھارا گیا. بیلنسنگ پالیسی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا, اس میں یہ کہا گیا کہ یہ دونوں گورنر صاحب بھی شیعہ ہیں, میرا نام بھی کہا کہ یہ بھی شیعہ ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ جہاں پہ اوپر لیول پہ جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی تھی وہاں پہ یہ ماحول پیدا کیا گیا, اور وہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ دیامر میں کچھ بندوں کے ساتھ میرے خلاف وہ چیزیں کرائی گئی. حالانکہ میں بلیو نہیں کرتا ہوں کہ مطلب ہے کسی سنی شیعہ اسماعیلیہ, میں تو اس کول سے بالکل باہر کا بندہ ہوں. اور خصوصاً میرا قائد محترم وہ تو کسی شیعہ سنی کے جو کنسیپٹ ہے یہ چیزوں کو مانتے ہی نہیں, ہم ان چیزوں کو بلیو بھی نہیں کرتے ہیں. اور ایون ہمارے مجتہدین کے فتاویٰ موجود ہیں کہ بھائی ہم کسی شیعہ سنی کے تفرقے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, اور یہ زہر قاتل ہے گلگت بلتستان کے لیے. ہم اسی چیزوں کو بالکل تسلیم نہیں کرتے ہیں.
اگر یہ چیزیں ہو جاتی تو میں حاجی گلبر کے ساتھ کیوں دیتا تھا, حاجی گلبر میرے ساتھ کیوں دیتا. جہاں تک میں ابھی کھل کے بتاؤں گا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہمیں یہ چیزیں اس میں کرتا ہوں تو بھی یا کوئی اور کرتا ہے تو بھی, خصوصاً یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں باہر کے بڑے سیاسی بند تھے, اندر سے یہ سارے مذہبی منافعت پھیلا رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے گلگت بلتستان کے لیے. ایک 6 مہینے کے لیے مطلب دونوں اہل سنت ہو جاتے, دونوں شیعہ ہو جاتے تو کیا فرق پڑنا تھا. ظاہر جو بھی آئے گا گلگت بلتستان کے لیے کام کرنا, نہ سنی نے آ کے سنی کے لیے کرنا ہے کہ نہ شیعہ نے آ کے شیعوں کے لیے کرنا ہے. جو بھی آئے گا اس نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کام کرنا ہے. صحیح. اس پورے پروسیس میں نگر کو ایک دفعہ پھر نظر انداز کیا, نگراں کیبنٹ میں بھی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کیوں نگر کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ نگر مسلسل نظر انداز نہیں ہوا ہے. نگر کو آج تک کسی نے کچھ دیا ہے تو اسلامی تحریک نے دیا. نگر کو آج تک کسی جماعت نے کچھ دیا ہے تو اسلامی تحریک نے دیا ہے. اسلامی تحریک روڈ پہ کام کرتی ہے نگر کے خاطر, نگر کے عوام کے خاطر. پہلے اس میں ہم 2 منسٹر تھے نگران کابینہ میں. اس میں میں خود مطلب چیف منسٹر کی دوڑ میں تھا. ہم 2 قدم پیچھے ہٹے تو نگر میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا جو آ کے اس دوڑ میں شامل ہو جاتا. گلا کس سے کرتے ہیں؟ کوئی بندہ تھا مجھے بتایا فلاں بندہ دوڑ میں تھا, رہ گیا ہے. گھر میں بیٹھ کے تو کوئی لا کے نہیں دیتے ہیں. اس کے لیے جدوجہد کرنے پڑتی ہے, کام کرنا پڑتا ہے, اچھا بارگیننگ کرنی پڑتی ہے, لوگوں کے ساتھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. کون تھا جس کو میں یہ کہوں کہ یہ اس میں شامل تھا, اس کو نکالا گیا؟ یہ خالد خورشید کے دور میں جو کچھ دیا ہے اسلامی تحریک نے دیا ہے. اس کے بعد حاجی گلبر کے دور میں ہم نے 3 اسپیشل اسسٹنٹ سکردو کو, گلگت کو, نگر کو. میں خود اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ رہا. اس کے علاوہ کسی جماعت نے نگر کو آج تک کچھ دیا ہے؟ آج نگر کو یہ گلا کرنا تو چلو بنتا ہے کہ بھائی ضلع نظر انداز ہو گیا ہے, لیکن ملی طور پہ یا قومی طور پہ نگر نے کس بندے کو آگے کیا تھا تو وہ نہیں ہوا ہے. اگر آج بلکہ میں جب چیف منسٹر تھا تو نگر کے کچھ بندوں کے بیانات میں خود دیکھ رہا تھا, وہ کہتا نہیں یہ 6 مہینے والا چیف منسٹر ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو 5 سال کا چاہیے. تو آج وہ واویلا کیوں کر رہے ہیں؟ تو 5 سال کے لیے لے کے آ جائے نا, آرام سے بیٹھے. نہیں پھر بھی نگر قوم کو مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کریں نا, میری جماعت سے بات کریں. میں اب بھی نگر کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں, میرے میں یہ ہمت ہے, یہ ضرورت ہے. میں اب بھی نگر کو نظر انداز کرنے نہیں دوں گا. باقی سوشل میڈیا پہ تنقید کرنا, باتیں کرنا ایک الگ بات ہے. کس جماعت نے آج تک نگر کو کچھ دیا ہے؟ اچھا, آپ کا اس پورے پروسیس کے اندر کچھ ریلیجیس کوریڈور بھی استعمال ہوئے, کیا کہانی ہوئی تھی؟ کیا آپ نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا تھا یا پھر آپ کے خلاف استعمال کس وجہ سے ہوئے؟ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دونوں طرف سے استعمال کیے گئے. ہمارے اپنے طرف سے بھی یہ چیزیں ہو گئی کہ مخالفت مطلب کل کی مخالفت کرنا وہ الگ بات ہے, کل کی مخالفت تو نہیں ہو گئی. لیکن میرے وہاں پہ لسٹ میں نام جانے کے باوجود بھی اگر کسی اور کا نام جاتا ہے مرکز سے, مخالفت نہیں, ڈائریکٹلی مخالفت کی ہے. اسی طرح اہل سنت کے کچھ بھائیوں کو دیامر سے, وہاں سے کچھ مولویوں کو, نام نہاد مولویوں کو استعمال کیا گیا, وہاں سے بھی استعمال کیا گیا. دونوں طرف سے یہ چیزیں ہو گئی. تو حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آج یار محمد صاحب آئے ہیں, یہ 6واں CM اہل سنت سے ہیں. کسی اہل تشیع نے کہا کہ یہ کیوں آیا ہے؟ اہل سنت سے آئے گا, کسی نے کچھ کہا نہیں کہا. بھائی یہ سیاست ہے, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی کوئی آئے گا, کبھی کوئی سنی آئے گا, کبھی شیعہ آئے گا, کبھی اسماعیلی آئے گا. تو ان کو اچھالنا علاقے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خلاف بھی جو ہو گئی, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اگر میں کوئی اتنا کٹر شیعہ ہوتا, اچھا کٹر شیعہ ہونا بھی بہت اچھی بات ہے, کٹر اہل سنت ہونا بھی اچھی بات ہے. کون سا مذہب ایسا ہے کہ جو کسی دوسرے مذہب کے عقائد کے خلاف بولے یا اس کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی ایسا مذہب ہے جو میرے عقائد کے خلاف بولے, یا کوئی دوسرا اہل سنت کی مذہب اجازت دیتا ہے کہ وہ میرے عقائد کے خلاف بولے, یا میری مذہب اجازت دیتا ہے کہ میرے سنت کے خلاف بولوں؟ یہ قطعاً نہیں ہے. یہ باہر مطلب سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کو خراب کرنے اور لوگوں کو ذہنوں کو خراب کرنے والی بات ہے. لیکن حاجی گلبر نے میرے ساتھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ریزنیبل آدمی تھا. CM گلگت بلتستان نے میرے ساتھ دیا, چیف منسٹر کشمیر افیئر نے میرے ساتھ دیا. کیوں دیا؟ حالانکہ وہ بھی دونوں اہل سنت سے ہیں, دونوں اہل سنت سے. کیوں سپورٹ کی؟ میرے اپنے بندے نے میری مخالفت کی. آپ کی اس پوری سازش کے پیچھے جو
کھل کے بتائیں کہ 2 نام جس نے آپ کا اس پورے پروگرام کو مطلب کہ واڑ کے رکھ دیا. یہ دیکھیں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے نا, میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, اگر پہلے دن جو ہماری میٹنگ ہو گئی, مطلب چیف منسٹر, اپوزیشن لیڈر اور وزیر امور کشمیر, اس دن ایک نام پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا تو یہ نوبت آنی نہیں تھی, وہیں سے ڈیسائیڈ ہونا تھا. پہلے دن میثم کاظم نے میرے خلاف مخالفت کی, اس وجہ سے یہ سارا نظام درہم برہم, ورنہ اسی دن ڈیسائیڈ ہونا تھا. اور کمٹمنٹ کے باوجود یہ کیا ہے, اس بات کی تکلیف ہے. باقی سیاست ہے, اس کا حق ہے میرے ساتھ نہیں دینا, اس پہ میری کوئی وہ نہیں تھی. وہ شروع میں میری مخالفت کرتا, میں بالکل خوشی سے تسلیم کرنا تھی, بھائی ٹھیک ہے, اس کا اپنے ایک جماعت ہے, وہ اپنے حساب سے چیزیں کر سکتا ہے. کمٹمنٹ کر کے پھر اینڈ ٹائم پہ اس طرح کرنا, اس بات پہ مجھے دکھ ہے. باقی یہ منسٹریشپ آنے جانے والی چیزیں ہے, کیا میرے نام پہ لکھی ہوئی تو میں پریشان ہو جاؤں, مجھے نہیں مل گئی, میں واویلا کروں. یہ دنیا آگے اور بھی ہے, اور بھی چیزیں ہونی ہیں. کیا ہے مستقبل کا لائحہ عمل, کیا ہے آپ کا ابھی مستقبل کا؟ تو ابھی جماعت دیکھے گی کہ بھائی آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. باقی میں تو ظاہر ہے گلگت بلتستان کی ثنا افزائل ہوں, اور گلگت بلتستان کی خاطر میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اور انشاءاللہ پہلے بھی میں نے گلگت بلتستان کی خاطر میں فیڈریشن میں رہا ہوں, اچھا چیمبروں میں رہا ہوں, ایسوسیشنس میں رہا ہوں, خود میں 3 دفعہ منسٹر رہا ہوں. میں نے اس علاقے کی خدمت کی اور آئندہ بھی خدمت کرتا رہوں گا. یہ چیف منسٹر بننے نہیں بننا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. میں ایسی پوزیشنیں بہت ساری میں نے دیکھی ہیں, تو الحمدللہ میں گلگت بلتستان کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے ایک بات پہ خوشی بھی ہے کہ پورا گلگت بلتستان سے, چند کے علاوہ گلگت بلتستان کے تمام سیاسی, مذہبی اور ایون پاکستان لیول پہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے جب بھی میرا معاملہ چل رہا تھا تو میری سپورٹ کی ہے. میں انشاءاللہ سب کا شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کی خاطر اور گلگت بلتستان کے عوام کی خاطر تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم اس سے بھی آگے جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے محمد علی قائد کیا انٹرویو سن لیا, آپ نے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.